بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسج کے ذریعے ایک سوال کمنٹس کے ساتھ آیا ہے، آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آپ بھی اپنے خوبصورت الفاظ یا سوال اگر ہم تک بھیجنا چاہتے ہوں تو ہمارا فون نمبر اسکرین پر بھی ہے اور ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ کو ہماری تمام تفاصیل مل جائیں گی. آپ کی خدمت میں وہ سوال. السلام علیکم کوثر صاحبہ وبرکاتہ، علی گڑھ سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ نے وبرکاتہ. میرے سارے سوالوں کے جواب دیے، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ابھی میں نے وہ ویڈیو دیکھا جس میں آپ نے زکوٰۃ کے بارے میں بتایا ہے جی، اس کے لیے بھی جزاک اللہ. مجھے یہی جانکاری تھی اور میں ہمیشہ سے یہی سنتے آ رہی ہوں کہ 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی پر زکوٰۃ ہے. تو کافی سال سے ہم زکوٰۃ نہیں نکال پا رہے تھے کسی وجہ سے. تو آج یہ ویڈیو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور میرا دل کا بوجھ ہلکا ہوا. الحمدللہ. میں یہ سوچتی تھی، اللہ پاک سے دعا مانگتی تھی کہ اللہ پاک مجھے اتنا دے دے کہ میں اتنے سالوں کی زکوٰۃ نکال دوں. تو وہ بھی ہو نہیں پا رہا تھا. میں سوچ رہی کیونکہ سونے کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے تو زکوٰۃ بھی اسی حساب سے بڑھتی رہتی ہے، پیسے بڑھتے رہتے ہیں. تو اتنا ہمارے پاس نہیں ہو پا رہا ہے کہ ہم زکوٰۃ نکال سکیں. لیکن جب ویڈیو دیکھا تو مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ ہمیں زکوٰۃ نہیں دینا کوئی ضروری نہیں ہے مطلب. جی. اور زیادہ سونا نہیں تھا میرے پاس، لیکن اب وہ سونا بھی نہیں ہے کیونکہ وہ بک گیا کسی وجہ سے. جی. تو ایک بار پھر بہت بہت شکریہ، آپ نے جو یہ ویڈیو بنایا، اتنی ہمیں جانکاری دی. اور دوسرا میں نے وہ ویڈیو دیکھا جس میں یہ حضرت علی کے بارے میں بتایا تھا کہ 5 کام کر کے سونا چاہیے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا تھا. تو وہ بھی میں نے پاکستانی پنصورے میں پڑھا تھا، اس میں دیا ہوا ہے یہی کہ ہمیں 5 کام کر کے سونے چاہیے. تو وہ بھی سنا، اس کے بارے میں آپ نے جانکاری دی. واقعی میں آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں دین کے بارے میں اور ہم سب کو اتنی جانکاری دے رہے ہیں. اللہ پاک آپ سب کو صحت تندرستی دے اللہم آمین. اور آپ کی اللہم آمین. علم میں اضافہ فرمائے. آمین ثم آمین. اور آپ کی اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت دے. اللہم آمین. اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جو میں کچھ اور کہوں. بہت کچھ کہہ دیا آپ نے، بہت کچھ کہہ دیا. میں نے روزے بھی میرے کافی سال سے، یہ چیز ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. میں بیمار رہتی ہوں کیونکہ مجھے انزائٹی ہے، تو میں روزے بھی نہیں رکھ پاتی ہوں. تو میرا فدیہ بھی کافی سال کا باقی ہے، وہ بھی میں نے نہیں دیا ہے. جی. تو اتنے سال کے روزے تو رکھنا میرے لیے بہت مشکل کام ہے کیونکہ اب تو میں اور زیادہ بیمار رہنے لگی ہوں. جی. اور میری انزائٹی بڑھ گئی ہے. تو میں کیا کروں؟ اتنے سال کے روزے تو میں نہیں رکھ سکتی. اور ہر بار میں یہ سوچتی ہوں سردیوں میں روزے رکھ لوں گی، قضا روزے، تو سردیوں میں بھی میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. ہاں، میں 2 سال سے، اللہ کا رحم و کرم ہے کہ میں 2 سال سے روزے رکھ رہی ہوں. پچھلے سال بھی رکھے تھے میں نے اور اس سال بھی رکھے. لیکن میں اتنے سال کے جو روزے میرے اوپر باقی ہیں، قرض ہے، قریب 17-18 سال سے میں روزے نہیں رکھ پا رہی تھی، تو وہ میں روزے نہیں رکھ سکتی. اور فدیہ بھی، اتنا سارا فدیہ بھی میں کیسے دوں گی؟ تو اس کے بارے میں آپ بس چاہے 2 ہی الفاظ آپ بتائیں، لیکن بتائیے گا تاکہ بلکہ آپ ویڈیو بنا دیجیے گا تاکہ سب لوگوں کو جانکاری ہو. کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ دین کے بارے میں کسی کو جانکاری ہے نہیں، سب الگ الگ خیالات کے ہیں اور الگ الگ باتیں سب کو پتہ ہوتی ہیں، تو اسی پہ لوگ عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. آپ سب کو اللہ پاک صحت تندرستی دے، کامیابی. آمین آمین. کوثر صاحبہ علی گڑھ سے، انہوں نے ہماری چند ویڈیوز دیکھی، خاص طور پر وہ زکوٰۃ کے سلسلے میں اور
وہ جو کہ من گھڑت سونے سے پہلے کے اعمال کہ 5 کام کر کے سویا کرو. حضرت علی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت فرمائی تھی کہ صلح کر کے سویا کرو, حج کر کے سویا کرو اور اتنے دینار صدقہ دے کر سویا کرو, یہ جھوٹی اور من گھڑت روایت ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. انہوں نے ان کے 17-18 سال کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں, اور فرینکلی اسپیکنگ جو میں سمجھ پایا ہوں ان کی گفتگو سے, اور آپ بھی اس سے متفق ہوں گے کہ شاید مالی استطاعت بھی اتنی نہیں ہے کہ ان 18 سال کے وہ روزوں کا فدیہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا. اگر ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا مطلب یہ ہے کہ شاید اتنے پیسے ان کے پاس نہیں ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب بوڑھے ہو گئے تو آپ ہر روزے کے بدلے کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے, بلکہ رمضان کے بعد فقراء کو جمع کرتے اور کھانا کھلا دیا کرتے تھے. یہ فدیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پاتے ہیں. شیخ محمد بن صالح العثیمین سے اسی طرح کا سوال پوچھا گیا تھا. شیخ محمد بن صالح العثیمین نے فرمایا کہ وہ لوگ, پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کے روزے چھوٹے ہیں تو وہ آپ کے اوپر رکھنا فرض ہیں, آپ کو رکھنے چاہیے. لیکن اگر دائمی بیماری ہے یا وہ ضعف اور کمزوری ہے, بڑھاپا ہے, جیسے کہ بہن فرما رہی ہیں کہ اب تو یہ روزے رکھ پا رہی ہیں لیکن 18 سال تک انہوں نے بیماری کی وجہ سے روزے یا کیسی بھی ان کے روزے چھوٹے, تو وہ بہرحال جو روزے چھوٹے ہیں ان کے بارے میں یہ فدیہ بھی نہیں دے سکتی ہیں, روزہ بھی نہیں رکھ سکتی ہیں. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فدیہ دینا واجب, جس طریقے سے روزہ رکھنا واجب ہے اسی طریقے سے روزہ اگر نہیں رکھ سکتی تو پھر فدیہ دیں. لیکن اگر فدیہ بھی دینے کی استطاعت نہیں ہے, بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس اپنے کھانے کو کچھ نہیں ہے تو الا یہ کہ وہ دوسروں کو کھانا کھلائیں, ایسی صورت میں شیخ محمد بن صالح العثیمین نے فرمایا کہ ان کے اوپر فدیہ بھی نہیں ہے. انہیں صرف اللہ سے توبہ کرنی چاہیے, اللہ سے استغفار کرنا چاہیے, اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اور صحت یابی اگر مل جائے تو اپنے روزوں کو مکمل کر لینا چاہیے. اور اگر اللہ رب العالمین مال سے نواز دے, کیونکہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے, وہ آپ کو صحت بھی دے سکتا ہے, آپ کو غنی بھی کر سکتا ہے, تو میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو صحت یابی بھی عطا فرمائے اور آپ کو غیب سے مالا مال بھی فرما دے تاکہ آپ کسی کی محتاج نہ رہیں, محتاجی دور ہو جائے, تنگ دستی کو راحت میں بدل دے اور آپ کہ مال میں برکت اور کشادگی عطا فرما دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے گھروں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے, خاص طور پر ہندوستان میں مسلمانوں کے گھر آبرو عزت محفوظ نہیں ہے. اے اللہ ان گھروں کی, ان مسلمانوں کی, ان ماؤں اور بہنوں کی تو حفاظت فرما, ان کے بچوں کی دل اور آنکھوں کی ٹھنڈکوں کی اللہ رب العالمین حفاظت فرما اور انہیں امن و امان عطا فرما. اور وہ لوگ جو کہ ان کی امن و امان چھیننے پر جد و جہد کر رہے ہیں, اے اللہ انہیں نشانہ عبرت بنا, انہیں سزا سے کا مستحق ٹھہرتے ہیں وہ, اے اللہ انہیں سزا دے اور ہم سب دیکھیں کہ تو انہیں سزا میں اور عذاب میں گرفتار ہماری آنکھوں کے سامنے کرتا ہے. اللہم آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عاقل جدہ سے, مملکت سعودی عرب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون